اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس طرح دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مالوں سے اور اپنی اولادوں سے، حتیٰ کہ اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو جاتا جب تک کہ میں اس کو اس کے تمام آل و اولاد ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان بالکل ادھورا ہے۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ایک ایسا اہم حصہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے لیے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی معاملہ کریں؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے ہاں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے، کہ وہ ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان سے محبت اور ان کے سنت پر عمل ہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔